حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے امیر خان ہوا گھر، امیر خان ہوا گھر، غریب خانے سے جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے در بطول پہ اسلام دے رہا ہے صدا، در بطول پہ اسلام دے رہا ہے صدا، حسین چاہیے بی بی تیرے خزانے سے، جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے سمٹ کے حر کی جبیں سے لپٹ گیا کعبہ، سمٹ کے حر کی جبیں سے لپٹ گیا کعبہ، فقط بطول کا رومال باندھے جانے سے جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے تو حلتا کے گھرانے سے گر ہے وابستہ، تو حلتا کے گھرانے سے گر ہے وابستہ، تو امید رزق نہ رکھنا کبھی زمانے سے، جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے۔ ابتدا ہے اس لم یذل و لا یزال کے بابرکت و مقدس اسم گرامی سے، کہ جو قریب اتنا کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب، اور وسیع اتنا کہ اگر طائر تخیل اس کی رحمتوں کی وسعتوں میں پرواز کرنا چاہے تو محض پھڑ پڑا کر رہ جائے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حسین والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، پروگرام حسین والے کے ساتھ میں ہوں ملک عمران، اور میرے ساتھ میرے ساتھی میزبان محمد زہیر عباس۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں
ہم حسین والوں سے ملاقات کرواتے ہیں، اور آج بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے ایک حسین والے جو اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں اور ممتاز ماہر تعلیم بھی ہے۔ حسین والے علم کے شعبے میں بھی، تعلیم کے شعبے میں بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آج ملتے ہیں اس حسین والے سے، تعارف کروائیں گے میرے ساتھی میزبان زہیر۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عطرت نقوی صاحب۔ ہم سب سے پہلے تو انتہائی مشکور ہیں ان کے کہ انہوں نے اپنی قلیل مصروفیات میں سے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے۔ آج ان سے گفتگو کریں گے، آپ کو اوورسیز پاکستانی کی عزاداری کے حوالے سے گفتگو سننے کو ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہتے ہیں کہ نقوی صاحب آپ کو پروگرام میں۔ بہت شکریہ، میں شکر گزار ہوں کہ ہدایت ٹی وی کے پروگرام حسین والوں میں آپ نے مجھے مدعو کیا، عزت بخشی، بہت شکر گزار ہوں۔ اوکے، مشکور ہیں کہ آپ نے وقت دیا ہے۔ قبلہ بتائیے گا، آپ کی زیادہ تر زندگی ماشاءاللہ گریس اور یورپ میں گزری ہے۔ ہمارے پاس آج مطلب یہاں پہ آتے رہتے ہیں لوکلی جو پاکستان سے، تو ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ وہاں پہ عزاداری کے کیا ماحول ہوتا ہے۔ جس طرح پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک منظم طریقے سے جلوس اور مجالس منعقد ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، وہاں پہ بھی مومنین اپنے بساط کے اس پہ چلاتے ہیں مجالس اور جلوس بھی نکل رہے ہیں۔ ہمیں بتائیے گا وہاں کیا طریقہ کار ہے جلوس کے روٹ کا یا مجالس کی انتظامی امور کے حوالے سے بتائیے گا کچھ۔ اگر میں عرض کروں کہ جو ہمارا اسٹوڈنٹ ٹائم میں نے گریس میں گزارا، ابتدائی تعلیم تو یہیں سے پاکستان تھی، اس کے بعد پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے میں گریس چلا گیا تھا۔ وہاں اس زمانے میں تو عزاداری بہت ہی مشکل تھی، کیونکہ وہاں پہ کوئی آزادی نہیں تھی کہ آپ کوئی بھی مسجد بنا سکیں یا کوئی بھی اپنی عبادات کر سکیں۔ تو ہم لوگ چھپ کے کرتے ہوتے تھے کہ ہاں بالکل کسی کو پتہ نہ لگے۔ تو مگر آہستہ آہستہ چیزیں جیسے یہ سمجھ لیں کہ یورپ بھی سویلائز ہوتا گیا، میں تو یہی کہوں گا کہ سویلائز ہوتا گیا، تو انہوں نے ان چیزوں پہ ہمیں کافی جو نا ریلیکسیشن دی کہ آپ اپنی عبادات کے جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، جس بھی مسلک سے، جس مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں بڑھتی گئیں۔ آخر میں کیونکہ امریکہ رہ رہا تھا، امریکہ میں بہت زیادہ آزادی تھی اس چیز کی کہ باقاعدہ آپ اپنے جلوس بھی مجالس کر سکتے تھے، جلوس بھی نکالتے تھے۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک بھی ہے کہ اپنا ذوالجناح بھی رکھا ہوا تھا ماشاءاللہ۔ بالکل، ابھی ہم دیکھتے ہیں مطلب ٹی وی چینلز پہ مختلف ماشاءاللہ لائیو کوریج بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ اسی طرح جس طرح ہمارے ہاں جلوس میں ایک علم آگے اور پھر ذوالجناح، پھر ماتمی حلقے، وہاں ماتم داری ہو رہی ہے اور روڈ پہ، تو یہ اب وہ پہلے والا تو وہ نہیں رہا ماشاءاللہ سسٹم۔ ہاں بالکل ایسے ہے کہ میں نے خود اٹینڈ کیے ہوئے ہیں کہ نیو یارک ایک 5th ایونیو جو کہ دنیا کی مصروف ترین بزنس ہب کہا جاتا ہے کہ مینہٹن میں، اس کی اسٹریٹ کو obviously وہ یہ ہوتا تھا کہ خصوصاً وہ کرتے تھے کہ سنڈے کا دن ہو تاکہ زیادہ تر لوگوں کو مشکلات نہ ہو۔ سنڈے کے دن ہمارے جلوس کی اجازت ہوتی تھی اور میں نے خود اٹینڈ کیے ہوئے ہوں، علم برداری اور جلوس باقاعدہ نکالنا، پھر اس کی گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ سیکورٹی اور سارا کچھ، ہاں، اور وہ بہت سارے لوگ گورے بھی رک کے پوچھتے تھے، تو ہمیں یعنی ایک تبلیغ کا موقع ملتا تھا۔ بہت سارے لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو اب بڑی آسانی تھی کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، یا ہم عزائم منا رہے ہیں تو کس لیے منا رہے ہیں، کس طرح ہیں۔ ذکر اہل بیت کا کرنے کا، بتانے کا تفصیلاً ان کا وہ ہمیں موقع ملتا ہے۔ نقوی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ جیسے ہم پاکستان میں جیسے ماحول ہے کہ جگہ جگہ عزاخانے ہیں، لوگوں نے گھروں میں بھی عزاخانے سجائے ہوئے ہیں، باقاعدہ امام بارگاہیں موجود ہیں، تو یورپ اور امریکہ میں جہاں پہ آبادی مسلمانوں کی اتنی زیادہ نہیں ہے، تو وہاں پہ کوئی دقت تو ہوتی ہوگی لوگوں کو عزاخانے تلاش کرنے میں، یا وہاں عزاداری میں اکٹھا کیسے ہوتے ہیں لوگ؟ دیکھیں ماشاءاللہ آج کل کا جیسے میڈیا کافی ایکٹیو ہے، تو اس سے بہت آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ ہو رہا ہے، کہ کہاں پہ مجالس ہو رہی ہیں، کیا کیا پروگرامز ہو رہے ہیں،
تو ساری اطلاع ایک دوسرے مومنین تک بہت آسانی سے پہنچ جاتی ہے. واٹس نزدیک ہیں کیا امام بارگاہیں مساجد نزدیک ہوتی ہیں گھر سے یا نہیں دیکھیں اتنی نزدیک تو نہیں ہے کہ یہاں والا حساب تو نہیں ہے کہ ہر کونے پہ مسجد ہے یا نزدیک نزدیک امام بارگاہیں ہیں. امام بارگاہ بھی دور ہوتی ہیں مگر یہ کہ وہ فاصلے مٹ جاتے ہیں جب ہاں بے شک صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا نقوی صاحب بتائیے کہ یہاں پہ جیسے کہ تنظیمی ایک ماحول ہوتا ہے, جیسے انجمن بنی ہوتی ہے, وہاں پہ بھی اس طرح کو کوئی مینیج کیا ہوا ہے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں نے کہ وہاں پہ ایک انجمن ترتیب دی گئی, اس میں وہ انجمن کام کر رہی ہے اس پہ, یا ویسے ہی کسی ایک فرد واحد نے مثلا وہ کاوش کی؟ نہیں باقاعدہ اسی طرح ہی ہے کہ انجمن بنی ہوئی ہیں, پھر صدور چنے جاتے ہیں انسان سنبھالنے میں, باقاعدہ ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام کیا اور منظم طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں اور بہت مزہ آتا ہے آزاداری. مطلب ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے, کرسچن کمیونٹی نے پوری آزادی کے ساتھ ہمارے ملک میں ان کو آزادی ہے اپنے تہوار منانے کی, اور بالکل ان کے ہمارے میڈیا پہ بھی ان کی آزادی ہے آنے کی, اپنا وہ بازاروں میں دیکھتے ہیں چہل پہل, یعنی ہر طرح کی ان کو مذہبی آزادی ہے. تو یہ جو ان ممالک میں یورپ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں پہ بھی مسلمانوں کو اور مکتب تشیع کے لوگوں کو بالخصوص کیا ہمیں بھی اتنی آزادی میسر ہے؟ بالکل ہے جی, بالکل ہے, آپ کو پوری طرح آزادی میسر ہے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان میں اتنا سیکیور ہو کہ آپ اپنی آزاداری یا اپنا پروگرامز نہیں کرتے جتنا کہ سیکیور آپ وہاں پہ آزادی کے ساتھ کر سکتے ہیں. ہاں بے شک وہاں پہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے کہ ان کو وہ لوگ دوسرے کے مسلک کو, دوسرے کے مذہب کو رسپیکٹ دیتے ہیں, جو کہ ہم سب کا بھی فرض تھا, اس پہ ہونا چاہیے. لیکن اب پاکستان میں بھی ایسا سلسلہ ہے. دیکھیں اب جیسے ملک صاحب کے سوال کو میں آگے لے کے چلوں گا, جیسے کہ اب دیکھیں ریسنٹلی 25 جو ہے وہ دسمبر کرسمس ہمارے کرسچن بھائیوں کی وہ عید گزری ہے, تو اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے چھٹی اناؤنس تھی, اور اسی طرح تہوار جو باقی ہندو کمیونٹی ہے ان کے لیے بھی ان کے تہوار کے مطابق گزٹڈ لیو ہوتی ہے, چھٹی دیتے ہیں ہم. تو کیا وہاں پہ بھی ہے ایسا سسٹم 10 محرم کو یا ایام ہائے جشن میں تو ان ایام کی وہ چھٹی دیتے ہیں, مطلب جو پہ وہاں پہ امپلائیز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کیا؟ دیکھیں اگر آپ اپنے طور پہ اگر چاہیں, جیسے اگر آپ کہیں شو آف کرتے ہیں اپنے انتظامیہ اپنے سپیریئرس کو بتائیں کہ جی ہمارا یہ مذہبی تہوار ہے اور یہ ان دنوں میں ہمیں چھٹی چاہیے, وہ اس چیز کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اچھا, مگر آپ اگر کہیں کہ نیشنل لیول پہ نہیں, ایسا نہیں, نیشنل ہالیڈے نہیں ہے, نیشنل ہالیڈے نہیں ہے. آپ اپنے طور پہ چاہیں تو وہ رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کے تہوار کو. ایام اعظم میں ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں اور چینلز پہ بھی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ بھی شیئر ہوتی ہیں, جیسے یہاں پہ ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے علم لوگ برآمد کرتے ہیں. ہم نے یورپ کے بھی ممالک میں دیکھا کہ ویسے ہی علم بالکل ایسے ہی. تو یہ کیسے, یہ بندوبست کیسے ہوتا ہے؟ کیا یہ وہیں پہ تیار کیے گئے, یہاں سے وہاں لوگ دیکھیں کچھ جو چیزیں وہاں اویلیبل ہیں اس چیز سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ وہاں سے لے کے تیار کر لیتے ہیں, مگر یہ چیز بیسکلی تو پاکستان سے ہی بہت زیادہ منگوائی جاتی ہیں, کیونکہ ادھر سے بنی بنائی چیزیں ملتی ہیں, وہ چیزیں وہاں پہنچ جاتی ہیں. اور اسی طرح سیم کائنڈ آف کہ جی علم لے کے آپ جلوس نکالتے ہیں اور اپنا. نقوی صاحب آپ ماہر تعلیم ہے, استاد ہیں ماشاءاللہ, اور وہ آپ کی بڑی خدمات ہیں تعلیم کے شعبے میں. یہ بتائیے گا کہ وہاں بیرون ملک جو پاکستانی ہیں وہاں پہ ہمارے بچے جو وہاں پہ دو قسم کے ہمارے بچے ہیں, ایک جو وہیں پہ پیدا ہوئے اور پاکستانیوں کے بچے جو وہاں پہ رہ رہے ہیں, اور یہ یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں. تو کیا یہ ہم جو حسین والے ہیں, ہم ان چھوٹے طالب علم حسینیوں کی معاونت کرتے ہیں تعلیمی حوالے سے بھی اور ان کے مسائل کے حوالے سے بھی؟ جی بالکل ایسے ہے کہ بڑے ممالک میں جیسے زیادہ تر لوگ انگلینڈ, کینیڈا, امریکہ جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ سہولتیں میسر ہیں. وہاں بھی مدارس بنائے گئے ہیں ہمارے ہی مکتبہ فکر کے, اور ماشاءاللہ ان میں پوری معاونت حاصل ہوتی ہے. جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں کوئی نئے آتے ہیں ان کے لیے بھی وہاں کی جو ان کو جس قسم کی بھی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. جو فیملیز وہاں رہ رہی ہیں ان کے بچوں کی باقاعدہ تعلیم کے لیے, مذہبی تعلیم کے لیے ادھر سہولتیں میسر ہیں, اور یہ کافی بڑھ گیا ہے. اور جس طرح یہ میڈیا بھی ماشاءاللہ بہت خوب. ناظرین محترم,
پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں حسین والے، اور آج ہمارے ساتھ اوورسیز حسین والے موجود ہیں، سید عطرت نقوی صاحب، ان کے ساتھ گفتگو بھی جاری ہے۔ میں چاہوں گا عمران بھائی کہ آپ اس پروگرام بزم میں اپنا کلام پیش کیجئے بطور ثواب، تاکہ اس محفل کی رونق مزید بڑھ جائے۔ ماشاءاللہ۔ یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی، اے میری بی بی، تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے۔ یا زہرا یا زہرا، تو ہمیں حفظ اور امان دے دے، اپنی چادر کا سائے باندھ دے، تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تو جسے چاہے دو جہاں دے دے۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی، اے میری بی بی، آنسوؤں میں دعا مانگی ہے، تیری تسبیح ہی پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے۔ یا زہرا یا زہرا، تیرا دربار وہ سخی در ہے، ہر فرشتہ جہاں گداگر ہے، تیرے مکروز آسماں والے، تیرا مکروز ہر سکندر ہے۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی، اے میری بی بی، اشک غم تیری امانت ہے، تیری اولاد کے ہی غم نے ہمیں سنوارا ہے۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے ملک محمد عمران صاحب جو بارگاہ جناب سیدہ میں کلام پیش کرے تھے۔ پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کی زبان میں اور تاثیر پیدا اور اسی طرح ذکر محمد و آل محمد کرتے رہیں۔ نقوی صاحب، آپ کے پاس جانے میں دوبارہ ہوں گا، اور جاننا چاہوں گا کہ یہاں پہ جیسے پاکستان میں ایک روٹین ہے کہ جلوس جو نکلتا ہے اس کا ایک روٹ متعین ہوتا ہے، اس کا اجازت نامہ ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور مجلس سے بھی پہلے جو ہم لوکلی کرتے ہیں اس کی بھی اجازت لیتے ہیں، تب جا کے سیکیورٹی وہ پرووائڈ کرتے ہیں ہمارے، تو اجازت نامہ ہوتا ہے۔ وہاں پہ بھی ایسا ہی قانون ہے کہ آپ جلوس نکالنے سے پہلے وہ جائیں گے لوکل گورنمنٹ کو بتائیں گے کہ جی آج جلوس ہے، اس کا یہ روٹ ہے اور اس طرح مجالس ہے، اور ٹائمنگ کے حوالے سے بتائیے گا وہاں کیا سلسلہ ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ بتانا پڑتا ہے لوکل انتظامیہ سے، وہ ان کے نالج میں لانے کے لیے پرمیشن لیتے ہیں۔ ایکچولی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از ناٹ اے پرمیشن، یہ انفارمیشن انہیں دی جاتی ہے کہ یہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم، تو اس کے بارے میں ہمارے ہاں تو یہاں اسپیشلی جو میں نے محسوس کیا ہے یا دیکھا ہے یا جو سنا ہے وہ یہی ہے کہ ان لوکل انتظامیہ سے پرمیشن لینی پڑتا ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہے، اگر انفارم کرنا پڑتا ہے۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ پروگرام میں تشریف لائیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو آپ کا انتہائی مشکور ہوں،
اور اپنی پوری ٹیم کی جانب سے کہ آپ نے اپنی قلیل مصروفیات میں سے وقت نکالا، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے آخر میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے شائننگ سٹار کا، اور ہم کسی نئے پڑھنے والے کو متعارف کراتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شجاع عباس۔ میں شجاع عباس کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ان کا ایک کلام سنیں گے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔